بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریہ علیہ السلام سے پہلے مبعوث فرمایا۔ یہ 6 صدی قبل از مسیح کی بات ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل کی نافرمانیاں حد سے تجاوز کر چکی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف بہت سے انبیاء بھیجے اور انہیں دردناک عذاب کی وعید بھی سنائی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو قوم عمالقہ کا ایک جابر و ظالم بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، بابل سے ایک بڑی فوج کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح راستے کی حکومتوں کو رونتا ہوا فلسطین پر حملہ آور ہوا اور وہاں تباہی مچا دی۔ بخت نصر نے 40,000 سے زائد علماء قتل کروا دیے، یہاں تک کہ تورات کا کوئی بھی حافظ زندہ نہ چھوڑا اور تورات کی تمام جلدوں کو ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ بنی اسرائیل کے 80,000 قیدیوں کو بابل لے جایا گیا، جس میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے جو اس وقت نوعمر تھے۔ بخت نصر نے فلسطین کو اجاڑ کر رکھ دیا، ہر طرف ویرانی اور تباہی تھی۔ بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام باقیات کو تباہ کر دیا گیا۔ ہیکل سلیمانی میں موجود وسیع و عریض اور نادر و نایاب کتب سے مزین کتب خانہ کو بھی جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو جب بخت نصر کی قید سے نجات ملی تو اللہ کی طرف سے انہیں بیت المقدس جانے کا حکم دیا گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس پہنچے تو اپنی زمین کی طرف نکلے، واپسی میں ایک ویران عمارت میں ٹھہر گئے کیونکہ گرمی سخت تھی۔ آپ اپنے گدھے سے اترے اور عمارت میں داخل ہو گئے۔ آپ کے پاس کھانے کے 2 ٹوکرے تھے، ایک میں انگور اور دوسرے میں انجیر تھے۔ آپ نے پیالے میں انگور کا رس نکالا اور خشک روٹی مشروب میں ڈال دی تاکہ نرم اور میٹھی ہو جائے اور کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے۔ آپ کی نظریں عمارت کے ویران چھت پر پڑیں تو آپ نے دیکھا کہ عمارت اپنی جگہ پر قائم ہے اور اس میں رہنے والے فنا ہو چکے ہیں اور ان کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ تو آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ اللہ تعالیٰ ان کو موت کے بعد کیسے زندہ فرمائے گا۔ دراصل وہ اس حقیقت کے بارے میں حیرت زدہ تھے، لیکن اللہ کو ان کی یہ بات ناپسند ہوئی تو اللہ نے فرشتے کو ان کی روح قبض کرنے کا حکم دیا اور آپ اسی طرح 100 سال تک موت کی نیند میں سوتے رہے۔ اس دوران بیت المقدس آباد ہو کر بارونق شہر بن چکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا تو فرشتے نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کتنی دیر تک سوتے رہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو فرشتے نے آپ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ 100 برس تک اسی حالت میں رہے۔ آپ علیہ السلام اپنا کھانا پانی دیکھیے جو بتلا تک نہیں ہے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالی تو انگور کا شیرہ اور خشک روٹی اپنی اسی حالت میں تھی اور انگور اور انجیر بھی بالکل تر و تازہ تھے۔ آپ علیہ السلام کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں خیال آیا کہ یہ درست نہیں، تو فرشتے نے کہا آپ میری بتائی گئی بات کو غلط تصور مت کیجیے بلکہ اپنے گدھے کی طرف نظر دوڑائیں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو گئیں اور ایک جگہ جمع ہو گئیں اور پھر جڑ کر ڈھانچہ بن گئی۔ پھر ان پر گوشت چڑھا، ان پر کھال اور بال آ گئے۔ پھر فرشتے نے پھونک ماری تو اللہ کے حکم سے گدھا زندہ ہو گیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے آوازیں نکالنے لگا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو بے اختیار بول اٹھے، میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے، یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جس کا ایک بستی پر جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی گزر ہوا، تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا۔ پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے پڑے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ 100 برس مرے رہے ہو اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے،
غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ہاں، گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کس طرح جوڑے دیتے ہیں اور ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھائے دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور